اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایوننگ ود۔ اس پروگرام کے اندر آپ کو ایسی شخصیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کی کامیاب زندگی آج الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے لیے رول ماڈل وہ بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح آج میرے ساتھ الحمدللہ انڈیا کے اور اب پوری دنیا کے مشہور اور معروف نعت خوان قاری محمد رضوان خان صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، اب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا احسان و کرم ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے امہ چینل کے لیے اور این ایوننگ ود بالخصوص اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں انڈیا سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ 2-3 محافل جو ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ حضرت کہ آپ تشریف لائے۔ لمحات تو قیمتی ہیں، لیکن کیا کہیے کہ یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ بے شک، ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں۔ اور ہماری اوقات کیا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت اس پروگرام کے اندر میں مختلف ماشاءاللہ مشہور اور معروف پرسنالٹیز کا انٹرویو کرتا ہوں۔ جی لوگ ان کو پبلک لائف کے اندر تو دیکھتے ہی ہیں جی لیکن پرسنل لائف کے متعلق کم ہی جانتے ہیں۔ تو آج یہ موقع ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو ان کو پتہ چلے کہ قاری محمد رضوان خان جو ہے وہ آج اتنا ماشاءاللہ مشہور اور معروف نام بنا ہے، شخصیت بنی ہے، تو کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جی تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس گھرانے کے اندر جو ہے آپ نے جنم لیا۔ پیدائش میری مہاراشٹر میں، بمبئی جہاں کا کیپٹل ہے جس اسٹیٹ کا، جی وہ اسٹیٹ آف مہاراشٹر، اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہے رتناگری، ٹھیک، اور اس رتناگری ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے راجا پور۔ ٹھیک، اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ راجا پور کس کے لیے مشہور ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جو الفونسو مینگو پوری دنیا میں جہاں کا مشہور ہے، ہاپوس آم جس کو کہتے ہیں، جو تمام آموں کا بادشاہ ہے، اچھا، وہیں کا میں ایک فقیر ہوں، اچھا، اسی گاؤں کا، وہیں پیدا ہوا، اور وہاں سے پھر میرا سفر جو ہے وہ زندگی کا وہاں سے آغاز ہوا اس کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ پیدائش کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہاں ہوئی، لیکن جو بچپنا ہے وہ کیا راجا پور میں ہی گزرا یا کہ کسی دوسرے شہر میں؟ بچپنا وہیں گزرا ہے۔ اچھا، میری ابتدائی تعلیم پرائمری اور سیکنڈری کی راجا پور میں ہی ہوئی۔ ہمارا ایک ہائی اسکول ہے وہاں، اردو نوجیون ہائی اسکول، اچھا، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس سے پہلے ایک پرائمری اسکول، وہاں اس وقت جو سسٹم ہے 10+2+3 کا سسٹم ہے ایجوکیشن میں، یعنی 10ویں تک SSC ہوتا ہے، اس کے بعد 2 سال جو ہے جونیئر کالج ہوتا ہے، اس کے بعد 3 سال ڈگری ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے۔ تو پرائمری ایجوکیشن کے لیے الگ اسکولس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 5th اسٹینڈرڈ سے لے کر 10 تک کے لیے ہائی اسکول ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہاں یہ ساری تعلیم میری جو ہے راجا پور میں ہی ہوئی، نوجوان ہائی اسکول میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر SSC کرنے کے بعد جو یہاں GCSE ہوتا ہے نا، جی جی جی، اسی طرح وہاں پر ہمارے یہاں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایگزام ہوتا ہے، اچھا 10 سال کے بعد۔ اچھا، تو وہ کرنے کے بعد میں راجا پور سے باہر نکلا ہوں، اچھا اچھا اور 1 سال میں نے قریب میں ایک گاؤں تھا خارے پٹن نام کا، ہمارے گاؤں میں اس وقت کالج نہیں تھا، اچھا تو ہم لوگ کالج وہاں نہیں کر سکتے تھے، تو ہم کو جانا پڑتا تھا باہر۔ اچھا، اب گاؤں چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنی تھی تو والدین نے اصرار کیا کہ انہیں جانا ہے، تو میں نے سائنس کی اسٹریم میں جو جونیئر کالج میں وہاں داخلہ لیا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ پلیس میں ایک کالج ہے گوگٹے کالج، اچھا، وہاں میں نے BSc کی ڈگری کے لیے میں نے وہاں پر داخلہ لیا تھا۔ اچھا، اچھا، تو SSC راجا پور میں ہوا، HSC یعنی ہائر سیکنڈری کھارے پاٹن میں ہوا، اور
بی ایس سی جو ہے میں نے رتنا گیری میں کی. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں بمبئی آیا. اچھا. ہاں, عروس البلاد جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو بمبئی شہر تو بہت ساری رونقوں کا شہر ہے. وہاں بہت سارے اللہ والے بھی موجود ہیں, اور ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز بھی ہیں, جاب اپارچونیٹیز بھی ہیں. تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دا انسٹیٹیوٹ آف سائنس, ایک بڑا ادارہ ہے, بامبے یونیورسٹی سے ملحق ہے, وہاں پر میں نے ماسٹر آف سائنس کی ڈگری کی, ایم ایس سی کیا میں نے. اچھا. اس طرح یہ تعلیمی سفر آگے چلتا رہا. تو اس تعلیمی سفر کے دوران کیا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, یا کسی دوسرے بندے نے, جیسے والدین, کسی کے والدین نے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹے کی آواز اچھی ہے اور آپ کو نعت کی طرف لگایا, یا کہ کچھ آپ اس نعت کی جو لوگ نعت پڑھتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان میں سے کسی نعت خوان کو پتہ چلا کہ رضوان کی جو آواز ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, تو اس کو نعت کی طرف. تو یہ شوق جو نعت کا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ یوں کہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. ایک چیز تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس میں میری والدہ کی تربیت کا بڑا رول رہا ہے. اچھا. بچپنے سے میری والدہ کی عادت تھی کہ میں ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ نعت پڑھتی تھیں. ماشاءاللہ. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں, وہ سورہ یاسین پڑھا کرتی تھیں. میں سونا چاہتا تھا تو مجھے گود میں رکھتی تھیں, قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں. سبحان اللہ. کبھی قصائد پڑھا کرتی تھیں. وہ سنتے سنتے مجھے بھی اس کا جذبہ پیدا ہوا. صحیح. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری والدہ بھی اچھا پڑھتی تھیں, میرے والد صاحب کی آواز بھی بڑی اچھی تھی. اچھا. وہ نعت وغیرہ تو نہیں پڑھتے تھے, لیکن وہ اذان بہت اچھی دیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے گاؤں میں ان کی اذان یاد کی جاتی ہے. وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, والدہ بھی ہے یاد؟ والدہ ہیں الحمدللہ. ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو دراز عمر میں خیر عطا کرے, والد صاحب کی مغفرت ہو اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اچھے مقام عطا کرے. لیکن ان کی اذان خاص طور سے اکثر مغرب کی اذان وہ دیا کرتے تھے گاؤں میں, اور اس کو غیر مسلم بھی شوق سے سنا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہاں, تو یہ والدہ کی جو تربیت تھی. کبھی بھی گاؤں میں پروگرام ہوتا, کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے, علماء کرام آتے, اور وہاں کچھ نہ کچھ پروگرام کے پہلے جو ہے مجھے موقع دیا جاتا, تو میری ماں مجھ کو تیار کرا کے بھیجا کرتی تھیں, بیٹا آج یہ نعت پڑھنا, آج یہ قصیدہ پڑھنا, آج یہ منقبت پڑھنا. میں شروع میں تھوڑا سا بہت شائع ٹائپ کا تھا, شرمیلا سا, کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا. اسٹیج پر جانے سے تھوڑا سا کتراتا تھا کہ نہیں, میں اتنے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکوں گا. لیکن ماں کی ہمت نے جو ہے وہ میرا حوصلہ بڑھایا. اسکولس میں بھی جب پروگرامس ہوتے تھے, کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا, اینول فنکشن ہوتا تھا, تو ماں مجھے تیار کرا کے بھیجتی تھیں, اور وہاں میں پڑھا کرتا تھا, جلسوں میں پڑھا کرتا تھا. پھر مسجد میں پڑھنے لگا دھیرے دھیرے اس طرح سے. اور ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا رواج ہے کہ 11ویں شریف پڑھتے ہیں. وہ ایک وظیفہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ عربی میں ہے, وہ پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر بعد میں اردو میں قصائد بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی میں شریک ہوتا رہا, اور ان ساری چیزوں کا جو ماحول تھا اس کا ایک اثر میرے اوپر مسلسل رہا ہے, جس وجہ سے بچپنے ہی سے یہ تربیت مجھے ملی کہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثناخوانی میں. آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے الحمدللہ ان کی یقیناً ان کی جو آپ کو ان کی گود میں یہ شرف حاصل ہوا نعت سننے کا, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کا. تو جب ظاہر ہے جب کوئی بچہ جو ہے بالکل اس ایج کا ہوتا ہے کہ اس کو والدین جس طرح مولڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, تو آپ کی والدہ نے آپ کو اس طرف جو ہے مولڈ کیا. تو آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ کب ہوئی, آپ کتنی عمر تھی آپ کی؟ ان کی وفات جو ہے 2003 میں ہوئی ہے. اچھا اچھا. تو کیا والد صاحب نے پھر یہ آپ کو یہ جو سٹیج پر آپ تشریف لائے اور سٹیج پر آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش اور سنانی شروع کی, تو کیا یہ ان کا بیکنگ تھی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ بیٹا نہیں, آپ جو حوصلہ ہوتا ہے نا, حوصلہ افزائی کرنا, یہ ان کا تھا, یا کہ انہوں نے کسی کی صحبت میں آپ کو بٹھایا کہ جو ہے پھر انہوں نے آپ کی رہنمائی کی؟ والد صاحب
کی رہنمائی تو پہلے سے تھی ہی جی. لیکن جب میں بمبئی پہنچا تو بمبئی میں والد صاحب کے ساتھ نہیں رہنے کا موقع ملا کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے والدین, اور میں بمبئی میں جو ہے اپنے ماموں کے یہاں رہتا تھا. تو اتفاق سے یہ کہ ہمارے ماموں جو ہیں مرحوم ماموں فقیر محمد ان کا نام تھا, ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. اور وہ بچپنے میں ہمیں اپنے کندھے پہ سلاتے تھے, اور اس وقت وہ نعتیں سناتے تھے ہم کو, قافلے زائران طیبہ کے جب بھی سوئے عرب نکلتے ہیں. وہ سب نعتیں آج بھی ہم کو یاد آتی ہیں, اور ایک سودنگ ایفیکٹ سا ابھی بھی ہم اس اپنے قلب و جگر میں اس کا اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو ان کی آواز نے بھی متاثر کیا تھا, اور ان کی تربیت نے بھی. بمبئی آیا تو ایک دوسرے ہمارے بڑے ماموں ہیں, وہ بھی انتقال کر گئے, ان کے یہاں پر رہنا ہوا. اس کے بعد ایک اور ہمارے ماموں ہوتے ہیں, ایوب بھائی ان کا نام ہے, ان کی صحبت میں رہ کر علماء کرام کی مجلسوں میں جانے کا اتفاق بارہا مجھے ہوا. میلاد النبی کی 12 مجلسیں, 11ویں شریف کی 11 مجلسیں, عاشورے کی 10 مجلسیں, اور اس میں کبھی کبھی ان کے توسط سے مجھے جو ہے وہ موقع ملتا رہا کہ میں بمبئی میں جو ہے نعت خوانی کرنے لگا. کبھی نوری محفل ہوتی تھی تو اس میں پڑھتا تھا, چھوٹی موٹی ادھر ادھر. وہاں دھیرے دھیرے شہرت جو ہے وہ ملنے لگی کہ یہ نعت پڑھ لیتے ہیں. لیکن اصل جو نکھار آیا ہے وہ سنی دعوت اسلامی سے اٹیچ ہونے کے بعد آیا ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. لیکن میں نے جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کی, جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو یہاں اما چینل پر ہی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, لیکن زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. لیکن وہاں پر میں نے دیکھا اور سنا کہ آپ انگلش بہت اچھی بول لیتے ہیں. تو میں کافی جو ہے وہ مجھے تعجب ہوا کہ قاری صاحب جو ہیں انڈیا کے رہنے والے ہیں, اور بہت سے یہاں سے پاکستان سے بھی نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں, لیکن انگلش وغیرہ نہیں بولتے. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی انگلش جو ہے وہ بول لیتے ہیں, اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ انگلش میں ہی کبھی کلام کرتے ہیں. تو ابھی آپ یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ صرف آپ نعت خوان ہی نہیں لیکن ایک ایجوکیٹڈ نعت خوان ہے, اور ایجوکیٹڈ پرسن ہے ماشاءاللہ, اور آپ نے ڈگریز وغیرہ پرائمری, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن جو ہے آپ نے حاصل کی. تو میں چاہوں گا کہ وہ کالج کے دن اور پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, وہ ان دنوں کے متعلق تھوڑا بہت بتائیں کہ آج بھی وہ جو آپ کے دوست ہیں ابھی بھی الحمدللہ, اور آج دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا جو بھائی ہمارا کالیگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. تو کبھی بیٹھک ہوتی ہے ان دوستوں کے ساتھ, کالج کے دوستوں کے ساتھ؟ ہاں, وہ موقع تو ملتا ہے, لیکن مصروفیات کی بنیاد پر ایسے موقع کم ملتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پرانی یادیں پھر تازہ ہونے لگتی ہیں, اسکول کے زمانے کی اور کالج کے زمانے کی اور پوسٹ گریجویشن کے زمانے کی. اور جب میں بی ایڈ کر رہا تھا ایجوکیشن میں نے بی ایڈ کا کورس بھی کیا ہے, ٹیچر بھی ہوں, ہیڈ ٹیچر ہوں, پرنسپل ہوں ہائی اسکول میں ماشاءاللہ. تو وہ ساری یادیں جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بچپنے میں فرسٹ اسٹینڈرڈ جب سے ہمارے اس وقت ہم لوگ نرسری وغیرہ نہیں پڑھتے تھے, وہ گاؤں میں سب سسٹم ہی نہیں تھا کہ اب دیکھیے جونیئر کے جی ہوتا ہے, سینئر کے جی ہوتا ہے, اس کے پہلے نرسری ہوتی ہے, پھر فرسٹ ہوتا ہے. بچے کا بچپنا ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی پیٹھ پر کتابوں کا اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ وہ بچپنا اس کے اندر کرش ہو رہا ہے. لیکن ہم کو یہ اپارچونیٹی ملی کہ گاؤں کی زندگی بڑی مست ہوتی ہے, کھیتوں میں جاؤ, کھلیانوں میں جاؤ, گایوں بیلوں کے ساتھ کھیلو, وہ سب ہم کرتے تھے بچپنے میں. تو انجوائے کیا ہے اس وقت, لائف کو دیکھا ہے. اور جسٹ لائک بلیک بن, ہمارا گاؤں جو ہے نا اٹس اے ہیلی پلیس. تو اوپر بھاگنا, تو صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مضبوط بنا دی کہ بھاگ دوڑ کر کے جو ہے اب کوئی چیلنج جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا, اللہ کا شکر ہے. تو اس طریقے سے وہ باتیں یاد آتی ہیں. ہمارے ماموں کی بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں, بیل گاڑی میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. بلک کارٹس جو یہاں انگلینڈ میں تو آپ کو نہیں نظر آتی ہوں گی لیکن آج بھی انڈیا میں ہیں. تو میں اس کو چلانے کا بڑا شوق تھا. یہ ٹانگا جس کو کہتے ہیں؟ نہیں, بیلوں کی گاڑی. اچھا, بیلوں کی گاڑی. بیلوں کی, ٹانگا تو گھوڑے کا ہوتا ہے. ہاں, بیلوں والی گاڑی. میں بھی اتنا کوئی پاکستان میں نہیں رہا تو مجھے. اچھا, تو اس پہ بیل جڑے ہوتے ہیں اور وہ بیل اس گاڑی کو کھینچتے ہیں. اچھا. تو ہمارے ماموں بمبئی میں رہا کرتے تھے, تو وہ جب بمبئی سے راجا پور آنے والے ہوتے تو ہمارے جو راجا پور والے ماموں ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی بیل گاڑی بس اسٹیشن پہ بھیجا کرتے تھے. اچھا. اس میں بیٹھ کے ہم ان کو ریسیو کرنے جاتے
آتے تھے اور اس میں بیٹھ کے اتنا خوش ہوتے تھے کہ آج ہم بیل گاڑی میں بیٹھے. جیسے آج کوئی پلین میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. تو وہ زمانہ تھا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے گاڑیاں آئیں, بسیں آئیں, پھر وہ اب موٹر بائک ہے اور کار, یہ ساری چیزیں اب ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی بہت بڑی چیز لگتی تھی. اچھا اچھا. تو یادگاریں تو بہت ہیں. ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک میرا فرسٹ رینک کبھی نہیں گیا. سبحان اللہ. ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے. کئی لڑکوں نے کمپیٹ کرنے کی کوشش کی. ایک لڑکا تو بیچارہ, اس کو ایسا لگتا تھا, میری امی بھی ٹیچر تھیں لیکن اس اسکول میں نہیں تھیں, وہ گرلس اسکول میں ٹیچر تھیں, بعد میں وہاں ہیڈ ٹیچر بھی بنی. ان کا یہ اسپیکٹ بھی میرے اوپر اثر انداز ہوا کہ بینگ اے ٹیچر شی یوزڈ ٹو ٹیچ می, ٹرین می, ایجوکیٹ می ایٹ ہوم وائل کوکنگ ایز ویل. سو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایسا, ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی امی ٹیچر ہیں تو یہ فرسٹ آ جاتے ہیں. اچھا, ایسا بھی تھوڑی سی جیلسی ہوتی تو تھی. تو ان کے والد, اچھا جو لڑکا مجھ سے ایسا سوچتا تھا اس کے والد بھی ٹیچر تھے. اچھا. تو انہوں نے اس کو اس اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیا کہ میرا بچہ وہاں جائے گا تو شائن ہوگا, اس کو بیٹ کر سکتا ہے. یہ بچہ جو ہے آپا جان کا بچہ ہے اس لیے اس کو فرسٹ لاتے ہیں. لیکن وہ وہاں جا کے بیچارہ نہیں کر پایا. میں اس کی وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لائق نہیں تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک آگے رکھا. اور اس کے بعد اپنے محبوب کی ثناخوانی کا جو سلیقہ عطا فرمایا, وہ تو جو سرکار کی ثناخوانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی, میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. تو یہ درود و سلام کی عادت بچپنے سے رہی. ہاں, لیکن جو کلچرل پروگرامس وغیرہ ہوتے تھے, اسکول میں ہوتے تھے, کالج میں ہوتے تھے, اس میں ہمیشہ آگے ہوتا تھا, پارٹیسپیٹ کرتا تھا. دھیرے دھیرے اسٹیج فیئر وہ نکلتا گیا ماں کی تربیت کی وجہ سے. اور اس کے بعد ڈرامے ہوں یا پھر دوسرے پروگرام ہو, تقریر ہو یا ایلوکیوشن ہو یا پھر ایسے کمپٹیشن ہو یا کوئی اس طرح کا رول. اور خاص طور سے آج جو میں جو پروگرامز کی کمپیئرنگ کر لیتا ہوں نا, اناؤنسمنٹ, تو اناؤنسری کا شوق مجھے شروع سے تھا. میں پروگرامز کی اناؤنسری کیا کرتا تھا. اچھا. اور اس میں مجھے میرے اندر نکھار لانے میں میرے ایک اور ماموں عبدالرزاق, انہوں نے مجھ کو جو ہے کچھ ٹپس ایسی دی تھیں کہ بیٹا جب دو مقرر آتے ہیں تو دونوں کو تم کو دھیان سے سننا چاہیے کہ پہلے والے نے کیا کہا ہے, آئندہ آنے والے کا ٹاپک کیا ہے, تم کو ان کی درمیانی کڑی بننا ہے, تم کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے. اگر پہلا والا مقرر اچھی بات کر کے گیا ہے تو تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں صرف تھوڑا سا کہہ کے اناؤنس کر دینا ہے کہ آئندہ آنے والے آنے. لیکن پہلے والا اگر تھوڑا ڈل کر گیا ہے پبلک کو, تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ایز این اناؤنسر کہ تم کو پبلک کو جو ہے وہ تھوڑا سا ابھارنا ہے تاکہ مجمع جو ہے وہ ایک دم کانسنٹریٹ کرے ساری چیزوں پر. یہ ساری ٹیکٹس ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو دیکھیں نا, آپ نے ابھی بتایا کہ ابھی بھی الحمدللہ آپ ٹیچنگ کرتے ہیں. جی ہاں, بالکل. تو جب ٹیچنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس, تو ان اسٹوڈنٹس کو کس طرح جو ہے ہینڈل کرنا ہے, تو اسی طرح جب آپ نعت شریف پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کراؤڈز ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں, تو انڈیا میں تو اور ایشیا میں بالخصوص جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو پتہ ہے آپ کو کہ جی ان کراؤڈز کو یہ اب کیا سننا چاہتے ہیں, ان کا جو موڈ ہے کیا ہے, موڈ کو لفٹ کرنا ہے, اور اس طرح یہ ساری باتیں تو آپ نے الحمدللہ بچپن سے ہی سیکھی, کیونکہ آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے بھی آپ کو سکھایا. پھر اور جو بات آپ نے ابھی بتائی کہ آپ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے اول نمبر پر کالج اور اسکول کے اندر آئے, تو اس بات کی تو دنیا گواہ ہے, کیونکہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں نعت شریف, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کتاب یا وغیرہ آگے رکھ کے نہیں پڑھتے, تو آپ کی میموری جو ہے وہ اس قدر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جو بھی نعت شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو یاد کر کے, کوئی کتاب, بہت سے ایسے نعت خوان ہیں وہ ایک نعت کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آگے جو ہے دیکھنا پڑتا ہے, تو ایک عادت بن جاتی ہے. لیکن آپ کو میں نے دیکھا, اور بھی ایک دو نعت خوان ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو آگے کچھ رکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کی میموری اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ
ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں جی ہاں، اور یہ نعت کا سلسلہ بھی جاری ہے جی. تو یہ کس طرح آپ دونوں کو ٹائم جو ہے وہ یہ دیتے ہیں؟ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صحیح. اے رب ہماری تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے جی. اور آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ دنیا ہے جو ٹیچنگ ہے اور پھر یہ آخرت ہے، لیکن ان دونوں کو جب کمبائن کر دیتے ہیں تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے. بے شک. جب دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ دین کے مطابق ڈھال لیا جائے تب وہ دنیا بھی ہمارے لیے دین بن جاتی ہے. صحیح. یہ ہے راز اس کا. صحیح. میرے اسکول میں ایز اے پرنسپل میں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. اسکول میں کوئی بھی خرافات والا کام الحمدللہ ہم نہیں کرنے دیتے. اسکول میں میرے اسکول میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایز اے پرنسپل جب ایڈریس کرنے کھڑا ہوتا ہوں بچوں کے سامنے، اسٹاف کے سامنے، ٹیچرس کے سامنے، تو بچوں کی طرف سے نعت کی فرمائش ہوتی ہے. ٹھیک. کہ سر آپ نعت پڑھیے. جی جی. تو یہ ایک یونیک آنر ہے میرے لیے کہ ایز اے پرنسپل کسی کی، میں نہیں سمجھتا کسی پرنسپل کو یہ اعزاز ملتا ہوگا کہ وہ سرکار کی ثناخوانی کے لیے لوگ ان سے اصرار کرتے ہوں. اگر میں کسی دن نعت نہ پڑھوں تو بچے جو ہے اصرار کرتے ہیں کہ سر آپ نے نعت نہیں پڑھی، آپ نعت سنائیے، اور پھر سارے بچے مل کے میرے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ڈیلی اسمبلی میں صبح تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد بچے آ کے خود نعت پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک عشق رسول والا ماحول جو بنتا ہے اس سے بچے جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، دین سے اٹیچ ہوتے ہیں، دین سے قریب ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی ان کے اندر آنے لگتی ہے اور اس کا اثر جو ہے ان کے والدین پر بھی ہوتا ہے. صحیح. کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جانے کے بعد برائیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، بے شک، تو پھر ان کو ایک عجیب سے طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور آج بہت سارے ماں باپ، میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بھی اسی لیے پریشان ہیں کہ بچہ اسکول تو چلا جاتا ہے یا یونی چلا جاتا ہے، کالج چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہاں وہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. ماحول ویسا نہیں ہے. تو جب تک ہم ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ریزلٹس نہیں آتے ہیں جن ریزلٹس کی ہم توقع کرتے ہیں. بے شک. ناظرین، آپ نے سنا قاری محمد رضوان خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو اگر دین اور دنیا دونوں کے کو جو ہے وہ مکس کیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی رہ کر وہ اپنا جو ماں باپ کا ادب ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے، اور یہ سارے جو ہیں آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور یہ کس ماحول میں. اگر ماحول اچھا ہو، صحبت اچھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز بندے کی دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. ہم نے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قاری صاحب، بریک سے پہلے آپ کے ایجوکیشن کے متعلق اور آپ ایک پیغام دے رہے تھے بالخصوص ینگسٹرز کو جو ابھی ایجوکیشن جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ایون پرائمری ایجوکیشن، ہر ایک بچہ جو ہے آپ کی بات سنتا ہے اور سن کر یقیناً اس پہ عمل بھی کرے گا، آپ کے چاہنے والے ہیں. تو آپ نے اپنی ایجوکیشن کے متعلق بتایا کہ آپ نے صرف نعت ہی نہیں پڑھی، لیکن آپ نے پرائمری، سیکنڈری، کالج، ہائر ایجوکیشن وہ سارا حاصل کیا الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکار کی ثناخوانی بھی کی. تو میں چاہوں گا کہ جو بالخصوص جو ینگسٹرز دیکھنے والے ہیں یا بچے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک یہ ایک ان نوٹ شیل آپ پیغام دے دیں کہ ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. From the religious point of view as well, if you look at Quran Kareem, the first verse which was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Now people only take Iqra, but they don't go ahead. They don't read the full ayat. They do, but they don't implement it fully. Iqra, read, padho.
تو صرف اقرا نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو جو بھی پڑھو رب کو نہ بھولو. صحیح. وہ فارمل ایجوکیشن ہو، اکیڈمکس ہو، یا پھر آپ انجینئر بنیے یا ڈاکٹر بنیں، میڈیسن کریں، کمپیوٹر کریں، آئی ٹی کریں، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن رب کو نہ بھولیں، پیدا کرنے والے کو نہ بھولیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی بدلیوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. صحیح. people of wisdom, ayats for them, signs for them. Who are those people of wisdom? عقل والے کون ہیں؟ graduates, solicitors, lawyers, ministers, prime minister, president. Who? عقل والا کون ہے؟ Everybody thinks he is عقل والا, he is having wisdom. But Quran has defined them. Those people, الذين يذكرون الله, those who remember Allah. When to remember? When to go to the masjid? Only when they are in the masjid. ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد القادر کھتری صاحب مرحوم علیہ الرحمہ، وہ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو مسجد میں نہ دیکھو، اس کی دنیا میں دیکھو کہ بازار میں کیسا رہتا ہے. اگر وہ بازار میں نگاہ نیچے رکھتا ہے تو واقعی دیندار ہے. مسجد میں تو سبھی نیچے ہو جاتے ہیں. صحیح. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے گردن اوپر کرے، وہ تو سب گردن جھکا دیتے ہیں، لیکن اور جگہوں پر وہ کیسا ہوتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. بڑی خوبصورت بات آج تک مجھے یاد ہے. تو اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. These are three postures of the human body. Either you are standing or you are sitting or you are sleeping. اس کے بیچ میں تو کوئی آدمی کی حالت نہیں ہوتی. تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. Now here comes science, geography, everything. In a nutshell, Quran does not describe everything in detail. It asks you, Quran asks you, I have given you the hints. Now go into the detail. افلا تعقلون، افلا یتفکرون، آپ فکر کیوں نہیں کرتے، آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ریسرچ کیجئے. ہم نے آپ کو کلوز دیے ہیں، آپ کو عقل دی ہے نا. انسان آپ کو اسی لیے بنایا کہ آپ اپنی عقل کو شراب خانوں میں مت ضائع کیجئے، ڈرگز کے اڈے پہ مت جائیے، اللہ کی آیتوں کو ڈھونڈیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیے. سیر کیوں کیجئے؟ آپ جاتے ہیں ہالیڈیز پر، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، آئیفل ٹاور دیکھیے، کوئی بات نہیں، لیکن سیروا فی الارض کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکو کہ پہلی قومیں کیا کرتی تھیں اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا تو کیوں کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آیتیں ہیں اللہ کی. تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، انسان سب سے افضل مخلوق اللہ نے ہم کو بنایا. جانوروں سے بھی ہم افضل ہیں، فرشتوں سے بھی ہم افضل ہیں، رائٹ؟ لیکن ہم اللہ کے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اس کے برخلاف اگر آپ سورج کو دیکھیں، اللہ نے بنایا. سن کریٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالی، دا مون کریٹڈ بائی اللہ تبارک و تعالی. آج کے دن کا، آج ٹوڈے از 30th of May، رائٹ؟ if I am not wrong. جی. آج کی سن سیٹ کی ٹائمنگ آپ دیکھیں. واٹس دا ٹائم دا سن سیٹس؟ It may be 9:25 in the evening, right? Here in England. If you go and see the next year's timing, same date, 30th May, and Maghrib time, you will find the same time. If you go a year back and see the date and see the time, you see the same. When the sun sets in, you will see the same time. Likewise, the dawn time, the sunrise time, you will find it exactly similar. اس کا مطلب وہ اپنی رفتار اسی طرح چلا رہا ہے برسوں سے جس پر اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے. وہ آگے پیچھے نہیں کرتا، وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے.
اور پھر وہ اسی کے قبضے میں آئے گا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر جب یہ غور کر کے وہ دیکھتے ہیں تو وہ واو نہیں کہتے سورج کو دیکھ کے, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان. تو یہی قرآن کہتا ہے وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, اے رب ہمارے تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. سبحانک, پاکی ہے تجھ کو, فقنا عذاب النار, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الٹیمیٹ گول از ٹو سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل. ماشاء اللہ حضرت, آپ کی نعت کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو گانوں سے ہٹا کر نعت کی طرف لگایا. جی, اگر آج جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, پہلے وہ آپ کے ہی بالی ووڈ کے وہاں وہ انڈیا کے گانے سنتے تھے, آج الحمدللہ قاری رضوان کی نعتیں سنتے ہیں الحمدللہ, اور یہ اجر جو ہے اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ العزیز. اور اس کی اس کا جو اجر ہے وہ وہی جانتا ہے, وہ اپنی قدرت سے اپنے ہی جو ہے انداز میں دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت سی عزتوں سے نوازا ہے, اور اسی وجہ سے کہ آپ نے بچوں کی تربیت جو ہے, آپ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو آپ نے جن کو دیکھا بھی نہیں, جی, جانتے بھی نہیں, جی, جی, شاید اس ملک بھی نہیں گئے, لیکن آپ نے ان کی تربیت کی ہے. جی, تو یہ آپ کے حصے میں آیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہر ایک نعت خوان, ہر ایک بندے کا ایک ایسا موڑ آتا ہے جی, زندگی کے اندر کہ اس کی شہرت کا باعث بنتا ہے. جی. تو آپ کا کون سا ایسا پہلو تھا یا موڑ تھا جس کو آپ نے نعتیں تو پہلے بھی پڑھی ہوں گی, جی, لیکن ایسا موڑ کون سا تھا جس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی شہرت عطا فرمائی, اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آج قاری رضوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کا نام ہے اور ان کے چاہنے والے. ایک نعت شریف میں نے پڑھی تھی, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کہ اس نعت شریف کو سن کر ہی لوگ مجھے پہچانتے تھے. میں چاہوں گا کہ اس کے 2-4 اشعار جو ہیں آپ ترنم میں ہمارے ناظرین کو سنائیں. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل, میرے عشق مجھ کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. مجھے گردشو نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے گردشو نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں. میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. ماشاءاللہ. اور اس نعت یہ جو نعت شریف ہے آپ نے پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے یہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ the rest is history. الحمدللہ. کہ ماشاءاللہ آپ کو پھر یہ کہاں پر آپ نے یہ نعت شریف پڑھی اور
بمبئی میں پڑھی تھی. ہمارا سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے اسماعیل حبیب مسجد. اچھا. اور اتفاق ہے کہ میری عادت ہے کہ میں کسی سے بھی سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا, چاہے وہ کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو. بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, اس میں کبھی کبھی بچے ایسی ایسی نعتیں چن کے لاتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوتی ہیں. پھر میں ان کو دیکھتا ہوں, اس پہ ریسرچ کرتا ہوں, پھر وہ نعتیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بچے نے پڑھی ہے تو اب میں کیوں پڑھوں. ظاہر سی بات ہے میرے آقا کی نعت ہے تو اس کو اور بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ پک اپ ہو جاتی ہے. تو یہ نعت شریف بھی میں نے پہلے ایک بچے سے سنی تھی. اچھا. ہاں, لیٹ می کنفیس اچھا کہ میں نہیں جانتا تھا یہ نعت شریف, لیکن ایک بچے کسی پروگرام میں پڑھ رہا تھا بچہ, میں نے اس کو سنا اور اس کے بعد مجھے بہت اچھی لگی نعت شریف. تو میں نے کہا مجھے اس کو پڑھنا چاہیے, تو میں نے وہاں سے اس کو پک اپ کیا, اسٹارٹ کیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا ریسٹ از ہسٹری. جی. تو ایک مشہور جو واقعہ کیا, وہ ایک ممبئی ریلوے اسٹیشن پر آپ نے نعت شریف پڑھی, اور میری ریسرچ کے مطابق وہ میں نے پڑھا کہ وہاں کے جو غریب لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ وہاں پر نعت پڑھیں. تو وہاں جو ہے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے جو ہم انشاءاللہ دکھانا چاہیں گے. تو لیکن اس کلپ کے متعلق, یہ جو ابھی کلپ دکھایا جائے گا, ٹرین بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ جی, اور وہ جو محفل بھی لگی ہوئی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں نعت شریف. تو آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے, اور یہ چلتی ہوئی ٹرین جو ہے یہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ منظر جو ہے یہ کس طرح پیدا ہوا, اور اس کے متعلق تھوڑی بہت. یہ ایسا ہے کہ بمبئی جو ہے وہ رنگا رنگ شہر ہے, آپ جانتے ہیں. یہاں کہیں فلک بوس عمارتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی, اور کہیں زمین دوز جھونپڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن لوگ محبت کرنے والے ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں, ہاشمیہ ہائی اسکول جہاں میں پرنسپل ہوں, وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے اکثر جو ہے وہ اسلام ایریا سے جھونپڑیوں میں رہنے والے, ریلوے ٹریکس کے ساتھ ان کی جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں. تو وہ اسٹیشن نہیں ہے, وہ ریلوے ٹریکس ہیں, ان کے ساتھ ان کی جھونپڑیاں ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. اور انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے آ کر کے ہمارے یہاں نعت شریف کی محفل کریں. تو میں نے کہا جگہ کہاں سے لاؤ گے, تمہارے یہاں تو ریلوے ٹریکس ہیں, جگہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 ٹریکس کے بیچ میں اسٹیج لگائیں گے اور ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے 2 ریلوے ٹریکس کے بیچ میں وہ اسٹیج بنایا تھا, اور اس پر مجھے بٹھایا اور ان کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے. لیکن ہوا یہ کہ میں جب نعت شریف پڑھنے لگا تو ٹرین آ گئی. اب ٹرین آ گئی تو سب کا دھیان جو ہے ٹرین کی طرف, کافی لمبی ٹرین تھی, وہ گڈس ٹرین تھی, تو اس کی طرف دیکھنے لگے. تو پھر میں نے ان کو ایک میسج دینے کے لیے, تاکہ انہیں اپنی محرومی کا احساس نہ ہو, بلکہ اس میں بھی وہ پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں کہ یہاں سے ٹرین روز گزرتی ہے, تو اس کی ٹھک ٹھک کو آپ کوئی ٹھک ٹھک نہ سمجھیں, بلکہ اس میں بھی ذکر الہی کا سما پیدا کرنے کی کوشش کریں, جو آپ نے اس کلپ میں دیکھا ہوگا. دیکھو یہ ٹرین کی آواز آ رہی, اگر فکر اچھی ہو جائے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. اب آپ سنیں گے تو ٹھک ٹھک لگے گا, یہ ٹھک ٹھک کیسی آواز ہے, لیکن اگر اللہ کی طرف لو لگا تو لگے گا کہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے. سبحان اللہ, ہے نا, کیا کہہ رہی ہے, اللہ, ہے نا, بولو نا. تو یہ ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ کلیاں جو چٹکتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہم دروازے کو چٹکنی لگاتے ہیں نا, کڑی, اس وقت جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. جانور, جاندار, پرندے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو چونچو چونچو کی جو آوازیں آتی ہیں چڑیوں کی, وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. چڑیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. مینڈک جو ٹرراتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. پیار سے بولو, محبت سے بولو. تو اب جب یہاں سے ٹرین گزرے گی انشاءاللہ آپ کو ٹھک ٹھک نہیں آواز سنائی دے گی. کیا سنائی دے گی, اللہ اللہ. تو آپ کا ذہن بدل گیا. یہ ہے سنی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت. سبحان اللہ.
اس طرح ذہن بدلنے کی ضرورت ہے, نظریات بدلنے کی ضرورت ہے, فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب فکر اسلامی ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا, وہ بچے بڑے خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھے بھی جب پہلی دفعہ آپ کے متعلق بتایا گیا, میں نے نہیں آپ کے متعلق سنا, تو مجھے پھر بتایا گیا کہ آپ نے قاری رضوان صاحب کو نہیں سنا, آپ ان کے متعلق نہیں جانتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ تو بہت مشہور ہے, وہ جو ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے نعت پڑھی تھی تو آپ ان کو. تو پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دیکھا, تو آپ آج بھی لوگ جو ہے اگر آپ کا حوالہ دینا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے وہ ریلوے جو ٹریکس ہیں وہاں پر جو نعت پڑھی تھی وہ قاری رضوان صاحب. تو الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو نا, عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ ہیں, تو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو. امیر تو اپنے بڑے بڑے محلوں میں جو ہے وہ محفل کروا لیتی ہیں, لیکن جو غریب ہے ان ریلوے ٹریکس پر بھی جو مزہ آتا ہوگا پڑھنے کا اور سننے کا, وہ الگ ہی لطف ہے, اس کا الگ ہی لطف ہے. اس وقت ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے, ان کے جو جذبات تھے, وہ سدا میرے ذہن و دماغ پہ نقش ہی رہیں گے, کیونکہ ایسی محبتیں بہت کم ملتی ہیں. سنی دعوت اسلامی کے متعلق تھوڑا بہت بتائیں کہ یہ کب وجود میں آئی اور آپ کا کیا اس کے اندر رول ہے؟ سنی دعوت اسلامی اسٹیبلش ہوئے 1991 میں. اچھا. میں نے پہلا اجتماع جو ہمارا ہوا بمبئی میں آزاد میدان میں, وہ 1991 میں ہوا. اس سے پہلے سے ہم جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں. دراصل میری اس کامیاب زندگی میں دو انتہائی کامیاب شخصیتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے, اپارٹ فرام مائی فیملی اینڈ مائی پیرنٹس. اس میں امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری جی, اور ہمارے ایک بڑے ہی کرم فرما برادر عزیز الحاج محمد عثمان بھائی زرودر والا, جن کو میں سنی دعوت اسلامی کی بیک بون کہتا ہوں. ہی از مائی مینٹور. تو شروع سے جو کچھ بھی حالات بنے, ایجوکیشن کے تعلق سے کہیے, جاب کے تعلق سے کہیے, گائیڈنس کے تعلق سے کہیے, عثمان بھائی کا اس میں بہت ہی زیادہ رول رہا ہے اور آج بھی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور شاکر صاحب کا تو کیا کہنا, وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں, وہ ایک لیڈر بھی ہیں, ہمارے قائد بھی ہیں. وہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت میں نعت خواں کے طور پر مشہور نہیں ہوا تھا, بس چھوٹی چھوٹی محفلوں میں اور پڑھا کرتا تھا. تب یہ جب اجتماعات شروع ہوئے سنی دعوت اسلامی کے, تو میں ایز اے سامع آڈینس میں جا کر بیٹھا کرتا تھا حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب کو سننے کے لیے. کسی کونے میں مسجد کے میں بیٹھا ہوتا. وہ زمانہ وہ تھا جب ابتدائی لمحات تھے, تو حضرت ہی تلاوت بھی کرتے تھے, پھر وہی نعت بھی پڑھتے تھے, پھر وہ بیان کرتے تھے, پھر وہ سنت بتاتے تھے, پھر وہ ذکر کراتے تھے, پھر وہ دعا کراتے تھے, پھر وہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, پھر وہ مصافحہ کرتے تھے, پھر وہ سب سے ملتے تھے. ون مین شو تھا پورا. ان کو دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا, اس لیے کہ ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں, عنوانات ہوتے ہیں بیانات کے, وہ وائڈ رینج آف ٹاپکس ہیں, انوکھے اچھوتے ٹاپک. روٹین ٹاپکس کے علاوہ جو حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے, ابھی آپ نے پریسٹن کے اجتماع کی اگر کلپس دیکھی ہوں گی تو اس میں بھی ناظرین بھی دیکھیں گے کہ وقت کی اہمیت پر جو قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ پر جو حضرت نے بیان کیا ہے, اٹس ورتھ واچنگ. تو وہ امپریشن میرے اوپر ان کا رہا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اجتماع ختم ہونے کے بعد ایک نعت شریف انہوں نے پڑھی تھی, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہمدرد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. تو میں نے سنی ان سے. اب مجھے کچھ انسپریشن ایسا ملا کہ میں نے کاغذ پر اس نعت شریف کو لکھا اپنے ہاتھوں سے, خوبصورت رائٹنگ میں, اردو میں اچھے سے. اور پھر جب مصافحہ کرنے گیا تو میں نے وہ کاغذ ان کو پیش کیا. تو پتہ نہیں انہیں یاد ہے کہ نہیں ہے, مجھے یاد ہے. تو دیکھا انہوں نے, مسکرا کے کہا اچھا تو آپ کاتب بھی ہیں. یعنی ایک جملہ جو ہے نا انسپائر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے آج کچھ بچے, میں کسی سے اگر مل لیتا ہوں, مسکرا لیتا ہوں, تو وہ دوسروں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ قاری رضوان اسمائل ایٹ می. سو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے لیے واٹ اٹ مینس ٹو دیم, بٹ اٹ مینس اے لاٹ ٹو دیم. یس, اور یہی تو اسوہ حسنہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ تو حضرت نے یہ تربیت ہم کو دی, یہ محبت دی. اور اس کے بعد
ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے نعت پڑھتے ہوئے دیکھا. ڈاکیارڈ روڈ پر جہاں میں رہتا ہوں بمبئی میں, میرا جگہ گھر ہے, وہاں وہ ایک پروگرام ہم نے منعقد کیا تھا اور حضرت کو دعوت دی تھی. اس وقت حضرت بھی بائک پر جایا کرتے تھے, تو بائک لے کر کے پہنچا اور تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے تو پبلک جمع ہو گئی تھی, تو میں نے نعت شریف پڑھنا شروع کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں, میں پڑھ رہا تھا. اب ان کی محبت دیکھیے کہ میں پڑھتا رہا تو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا مجھ کو, کارنر میں آ کے کھڑے ہو گئے, لوگوں نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ حضرت آ گئے, کھڑے ہو گئے چپ چاپ کہ اس کو پڑھنے دو. مجھے مکمل کرنے دیا نعت شریف کو, اس کے بعد ہی کیم آن ٹو دا اسٹیج. ہاں, تو اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار ماشاءاللہ کیسی دور اندیشی اور انکریج کرنے کی جو ایک ان جو کیا کہیں گے, ہاں بس. تو اس وقت مجھے لگا کہ نہیں یہ شخص کچھ اور ہے. پھر میں نے وہ نعت شریف پڑھی. اس کے بعد پھر میں نے کہا حضرت آپ بیان تو کریں گے لیکن آپ سے بھی لوگ نعت سننا چاہتے ہیں. کہا نہیں نعت تو آپ ہی سناؤ گے. ایک اور نعت پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا اور میں نے نعت شریف پڑھی. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت کو یاد ہے یا نہیں, مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ انکریجمنٹ تھی. وہ وہاں پر پڑھی. اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ اس پروگرام کے 2-3 روز بعد ایک اور جگہ پر, بمبئی میں ایک اور جگہ ہے جے ہاسپٹل کے پاس چوکی مولا, اس پروگرام میں اناؤنسری کر رہا تھا. اینڈ انسیڈنٹلی حضرت شاکر صاحب ہی اس میں چیف گیسٹ تھے. ہاں, مین مقرر وہی تھے. اب وہاں پر عثمان بھائی بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ اناؤنسری بھی کر رہا ہے, یہ نعت بھی پڑھتا ہے, تو عثمان بھائی نے حضرت کو اشارہ کیا کہ اس کو آپ تھوڑا سا سمجھائیے, قریب کیجیے. وہ پروگرام ختم ہوا, بچوں کا وہ تقریری مقابلہ تھا. اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد حضرت شاکر صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کیا کرتے ہیں آپ, سب پوچھا میرے بارے میں, اور میرے ساتھ چلتے پھر واکنگ ہی نکلے میرے ساتھ. چلتے چلتے بات چیت کرتے کرتے انسپائر کیا, ایسا ہے ویسا ہے, دین پر عمل کرنا چاہیے, سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, ترغیب دلائی مجھ کو. اور مجھے اسماعیل حبیب مسجد جو ہمارا مرکز ہے وہاں آنے کی دعوت دی. سیٹرڈے کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے, ویکلی اجتماع, ہر سیٹرڈے, آج بھی ہوتا ہے. تو وہاں آنے کی دعوت دی کہ اس ہفتے آپ اجتماع میں آ رہے ہو اور آپ نعت پڑھو گے. میں نے کہا حضرت میں I was surprised, shocked کہ مجھے دعوت دی جا رہی ہے وہاں پہ اجتماع میں نعت پڑھنے کی. تو کہا کہ ہاں آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے. تو میں پہنچا اور اتفاق سے حضرت اس وقت پہنچے نہیں تھے. میں مائک پر عثمان بھائی نے مجھے کھڑا کر دیا اور میں نے پڑھا. اس وقت جو پہلی نعت میں نے وہاں پڑھی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے. یہی تھی, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہمدرد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے. اور پہلا موقع تھا جب پوری اسماعیل حبیب مسجد فل پیک تھی اور اس وقت سارا مجمع پڑھ رہا تھا. یہ خصوصی کرم سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا نے فرمایا کہ میں پڑھتا رہا اور ساتھ میں مجمع پڑھتا رہا. اور اس کے بعد حضرت تشریف لائے. اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو حضرت آپ کا پہلا جو, کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں پروگرام کے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں کہ یو کے اندر آپ کا پہلا دورہ کب ہوا اور کون کون سے ممالک میں آپ گئے؟ 97 میں اجتماع ہوا تھا بولٹن میں, ہیورڈ لیجر سینٹر میں. اس میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا. اس کے بعد مسلسل ہر سال آنا ہوتا رہا. 99-2000 میں مسجد رضا بلیک برن بالاکلوا میں رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کیا. لندن ہے, لیسٹر ہے, بلیک برن ہے, بولٹن ہے, پریسٹن ہے. اور پریسٹن تو اب ہمارا مرکزی اجتماع جہاں ہوتا ہے ہر سال کا. دوسرے ممالک میں آپ؟ میں ملاوی گیا ہوں, زمبابوے گیا ہوں, مسقط گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, سعودی عرب میں بھی پروگرامس الحمدللہ ہوتے ہی رہتے ہیں. مدینے جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے, حج بھی کرتا رہتا ہوں. یہاں سے مجھے یاد آیا کہ مدینہ پاک آپ کو کب پہلے حاضری جو ہے وہ ہوئی؟ 91 میں فرسٹ. اچھا. ہاں, اس کے بعد مسلسل ملٹیپل ویزا مل گیا. اچھا. ہر سال مدینے میں بلاتے رہتے ہیں سرکار, کرم ہوتا ہے. کبھی حج پر, کبھی ماہ رمضان میں, کبھی یوں ہی عمرے پر. ابھی لاسٹ ویک میں مدینے سے آیا ہوں. اچھا اچھا. ہاں, میری امی کے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ میں جو ہے وہ عمرے پر گیا تھا الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. ایک لڑکا ہے محمد حسان جی, اور 2 بچیاں ہیں, ردا فاطمہ اور قدسیہ. اچھا اچھا جی. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے؟ لڑکا جو ابھی SSC ایگزام دے چکا ہے, 14-15 ہے. ایک بچی جو ہے وہ تقریباً 11-12 کی ہے, اور دوسری جو ہے 9-10 قریب. کس طرح آپ وقت نکالتے ہیں فیملی کے لیے بھی اور پھر اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ اس میں میری فیملی کی قربانیاں موجود ہیں. میں زیادہ وقت گھر پر نہیں رہ پاتا ہوں, لیکن
سرکار کی ثناخوانی کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو فیملی میں بھی، گھر میں بھی اور بچے بھی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ کیوں نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میری والدہ جب میں تھک کر گھر آتا ہوں اور پھر کہیں سے فون آ جاتا ہے کہ پروگرام میں جانا ہے، میں اپنی ماں سے کہتا ہوں امی جا رہا ہوں، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ اب کہاں جا رہے ہو، اتنے تھکے ہوئے ہو، بلکہ وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تم کو اور طاقت دے۔ تو یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اپنے مریدوں کا، اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیں کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ تو آپ نے پورا انٹرویو میں ہی بتایا کہ کیا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، لیکن بالکل آخری پیغام جو ہے اس پروگرام کے توسل سے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، تو اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے وہ آپ دیں۔ ایک ہی چیز ہے جی، جس کو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے اخلاص۔ جہاں اخلاص ہوگا وہاں کامیابی خود قدم چومتی ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں 10 قدم اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اخلاص کے ساتھ کام کریں، یہ نہ سوچیں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ۔ اور امہ چینل کے متعلق، آپ امہ چینل پہ ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 2 سال سے تشریف لاتے ہیں، تو امہ چینل کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ کیا یہاں پر آتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت مسرت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا میں آپ نشر کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کی ملاقات، پہچان یہ کسی پرسنل وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ محبت رسول کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ امہ چینل از ڈوئنگ اے ویری نائس جاب، گریٹ جاب، کیونکہ آج دنیا میں فتنوں کے انبار پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کے سدباب کی کوشش کرنا اور نوجوان نسل کو صحیح راہ دکھانے کے لیے صحیح افراد کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے ان کی رہنمائی کرنا، یہ امہ چینل کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ناظرین، الحمدللہ قاری محمد رضوان خان صاحب نے بتایا کہ ایک کامیاب زندگی کے اندر اس کے راز کیا ہیں، اور آپ کو بھی پیغام دیا کہ اخلاص جو ہے وہ سب سے ضروری بات ہے زندگی کے اندر، اگر جب نہ ہو تو پھر بندہ فیل ہو جائے گا۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود دا پیپل اراؤنڈ یو۔ اسی پیغام کے ساتھ اور اسی محبتوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں جو ہے برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور امہ چینل کو ہمیشہ یہ وقت جو ہے عنایت فرماتے رہیں، اور ہمیں خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت شریف جو ہے وہ سناتے رہیں۔ اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔